السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، جو اہمیت جاندار کے لیے جان کی ہوتی ہے یا پودے کے لیے جڑ کی ہوتی ہے، وہی اہمیت دین کے لیے عقیدے کی ہوتی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے جس کے اوپر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ ہر دین اپنے عقیدے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اسلام کا معاملہ جو ہے وہ بھی مختلف نہیں۔ اسی عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی گئی وہ عقیدے کی ہی تعلیم دی گئی۔ حضرت جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، کہ ہم نے سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم حاصل کی، ایمان کی تعلیم حاصل کی، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہو گئی، ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے ایمان سکھایا گیا، پھر ہم کو قرآن سکھایا گیا اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ کیونکہ میرے بھائی، عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے، عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جو اگر صحیح ہوگا تو دیگر اعمال وہ نفع دیں گے، دیگر اعمال قبول ہوں گے۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کفار جو ہیں یہ جو نیکیاں لے کے آئیں گے، کفار بھی نیکیاں کرتے ہیں، رفع اماں کے کام کرتے ہیں، ہاسپٹلز بنواتے ہیں، انسانوں کی ہی نہیں جانوروں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نیکیوں کو ہم ہباء منصورہ بنا دیں گے۔ ہباء منصورہ ان ذروں کو کہتے ہیں کہ اگر کبھی سورج نکلا ہو، دن شروع ہو، تو آپ کمرے کے اندر پردے وغیرہ کر دیں، سناٹا وغیرہ کر دیں، کوئی ایک سوراخ ہو جس کے اندر سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، اس سوراخ کے اندر آپ دیکھو گے اس روشنی میں سے کہ کچھ ذرے ہیں وہ ہوا میں تیر رہے ہیں، ان کو عربی زبان میں ہباء منصورہ کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کفار کی نیکیاں ان کو ہم ہباء منصورہ جو ہے وہ بنا دیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ اور میرے بھائی، عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر اعمال قبول ہوتے ہیں یا رد ہوتے ہیں، اور عقیدہ ہی وہ معیار ہے جو انسانوں میں فرق کرتا ہے، بعض کو مومن و مسلم بناتا ہے اور بعض کو کافر و مشرک بناتا ہے۔ ایک حدیث میں اس میں ذکر آتا ہے عبداللہ بن جدعان کا۔ عبداللہ بن جدعان یہ عربوں کے ہاں ایک دور جاہلیت کا یہ آدمی تھا، اور حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، کدھر ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تو عربوں کے ہاں ایک ولی مشہور تھا، وہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، رفع اماں کا کام کرتا تھا، وہ جہنم میں کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ اس نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، یعنی اس کا عقیدہ غلط تھا، اس وجہ سے وہ جہنم میں ہے۔ اس کی کیا نیکیاں اس کے کام ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کیا مثال دیکھ لیں، کیا اس نے نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، کیا کچھ اس نے قربانیاں نہیں دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، لیکن جب مرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ چاچا ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو۔ ساتھ برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ حدیث میں آتا ہے جو آخری کلمہ ابو طالب کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہے کہ اموت علی دین عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کچھ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے چاچا کا کیا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو مجھے جھٹلانے کی بنا پر ابو طالب جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوتا۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اس کو اس جگہ پہ رکھا گیا کہ جہاں پہ آگ، جہنم کی آگ اس کے قدموں تک پہنچتی ہے، اور اس سے بھی اس کے سر میں جو مغز ہے چولہے پر کی ہانڈیاں کی طرح کھولتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ابو طالب کی نیکیاں اس کے کیا کام ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، عقیدہ غلط تو سب کچھ برباد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں تک کو وارننگ دی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر 17 نبیوں کا ذکر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم ان کے سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ وحی ہم آپ کی جانب بھی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے لوگوں کی جانب بھی ہم نے یہ وحی کی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، کیا انبیاء علیہم السلام شرک کر سکتے تھے؟ نہیں. تو پھر اللہ نے کیوں ان کو کہا؟ اس لیے کہا تاکہ ہم لوگ صاحب قرآن ہم وہ دیکھیں، ہم وہ پڑھیں، ہم وہ سمجھیں، اور ہم شرک کی ہولناکی سے بچتے رہیں. میرے بھائیو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، حالانکہ آپ جب صحیح حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس امت میں سے بعض لوگ مشرکین کے ساتھ مل کر بت پرستی شروع نہ کر لیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں شرک آ سکتا ہے. اور آج جگہ جگہ آپ دیکھ لیں، کہیں پہ قبروں میں پڑے بزرگوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں پہ جنات کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں پہ فرشتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں پہ اولیاء اللہ کی پوجا ہو رہی ہے. اور بت پرستی جو ہے وہ بھی اس امت میں آ چکی ہے. باقاعدہ میں نے خود انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھی، جو بشر الاسد ہے، شام کا جو صدر ہے، اس کی باقاعدہ تصویریں ہیں، لوگ اس کو سجدے کر رہے ہیں. تو اس امت میں شرک آ سکتا ہے، اور آج افسوس کے ساتھ امت کی اکثریت جو ہے وہ شرک میں ڈوبی ہوئی. میرے بھائیو، عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی رسول بھیجا تو اس کو ہم نے یہی دعوت دے کر بھیجا کہ اللہ کے لیے ہی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور طاغوت کا انکار کرو. طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہو. میرے بھائی، عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو آدمی جو ہے وہ نجات انشاءاللہ ضرور پائے گا، ضرور وہ نجات پائے گا، وہ قطعی طور پہ جنتی ضرور ہے. عقیدہ اگر صحیح ہے، چاہے اس کے اعمال میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، ایسے آدمی کو اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے یا پھر اس کو بغیر سزا دیے بے حساب جنت میں ڈال دے. جنت میں داخلہ صرف صحیح عقیدے والے کا ہی ہے اور کسی کا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہاں، شرک سے کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ بھی پوری گارنٹی نہیں کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ہے کہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. اور میرے بھائیو، ایسی بے شمار احادیث ہیں جن سے صحیح عقیدے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے، جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہیں جو انہوں نے مریم علیہ السلام کی جانب نازل کی، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو ایسا آدمی جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اس کے کیسے بھی گناہ کیوں نہ ہو. یعنی کہ اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے یا بے حساب اس کو جنت میں بھیجے، صحیح عقیدے والا جنت میں ضرور جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت معاذ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان کو مخاطب کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو آدمی بھی صحیح دل سے، سچے دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کیوں نہ میں اس کی خوشخبری لوگوں کو سناؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کرنا، لوگ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال جو ہیں اس کا ترک کر دیں گے. یہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فوت ہوتے وقت جو ہے وہ اس ڈر سے بیان کی کہ حدیث چھپانے کی وجہ سے ان کی گرفت نہ ہو. میرے بھائی، عقیدہ جو ہے اسلامی عقیدہ، اس کی ارکان، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ 6 ہیں، جس کا ذکر حدیث جبرائیل میں ملتا ہے. پہلا رکن جو ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا توحید کے ساتھ. صرف ایمان کافی نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ پر ایمان بھی لاتی ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے. انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن کیا کرتی ہے؟ شرک کے ساتھ مانتی ہے. جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ پر، وہ توحید کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ پہلا رکن ہوا کہ اللہ پر ایمان لانا توحید کے ساتھ. دوسرا رکن جو ہے وہ ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا. تیسرا جو رکن ہے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. چوتھا جو رکن ہے وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. پانچواں جو رکن ہے وہ آخرت پر ایمان لانا. اور چھٹا جو رکن ہے وہ
تقدیر پر ایمان لانا، یہ 6 ارکان ہیں جو مجمل، پھر آگے ان کی خیر تفصیل انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور میرے بھائی عقیدہ جو ہے، عقیدے کے تعلق سے ہمیں کچھ باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ عقیدہ کا ماخذ کیا ہے؟ کیا عقیدہ ہم اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں؟ عقل سے نہیں سوچ سکتے، کیونکہ عقل کے اندر وہی چیز آتی ہے کہ جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے ادراک میں لا سکے۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ چکھنا، سونگھنا، چھونا، دیکھنا، سننا۔ جو سی چیز ہم ان اپنے حواس خمسہ سے اخذ کرتے ہیں وہ ہمارا ڈیٹا ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہماری عقل میں وہ محفوظ ہوتا ہے، ہم اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ عقیدے کے امور جتنے بھی ہیں ان کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے ماورا ہو، حواس خمسہ کے ادراک سے باہر ہو۔ لہٰذا وہ سارے کا سارا موقوف ہے وحی پر، کہ وحی سے جس بات کی خبر ملے ہم اس پر ایمان لیں۔ لہٰذا جو عقیدہ ہے اس کے ماخذ میرے بھائیو 2 ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اللہ کے نبی کی سنت ہے، یعنی حدیث۔ قرآن اور حدیث یہی عقیدے کا ماخذ ہے، اور اس کو سمجھنا کیسے چاہیے؟ اللہ نے خود قرآن میں اس کے متعلق بیان کر دیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا کتاب اور سنت جو ہے اس کے مطابق جو بھی بات ہم کو ملے، جس چیز کی بھی ہمیں خبر ملے، اس کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا چاہیے، چاہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہو یا کسی اور تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے ہو، وہ ہم کو وہ ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ اور عقیدے کے اندر میرے بھائیوں جو بھی بات ہے اس کو جیسے بھی بتا دیا جائے، جس طرح بتا دیا جائے، جتنی بتا دی جائے، ہمیں ویسے ہی ماننا چاہیے۔ اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں اس کو دوڑانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق جو ہے وہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ وہ چیزیں ہیں عقیدے میں شامل ہیں کہ جن تک ہماری عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا 3 باتیں ہیں، ان کو ذہن میں یاد رکھیں۔ جو کچھ بتا دیا گیا ہے، جس طرح بتا دیا گیا، جتنا بتا دیا گیا، ہم کو ویسے ہی ماننا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر مجھے موقع ملا تو میں آئندہ ارکان ایمان جو ہیں ان پر میں انشاءاللہ اللہ سے الگ الگ لیکچرز دوں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔